اب سنیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا کیا مسئلہ ہے. عیسائی بھی آج اپنے گلے میں کراس کا نشان اور سولی پر لٹکے ہوئے ایک شخص کی تصویر ڈالے رہتے ہیں. اب وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے یا اپنی نالج کے اعتبار سے جو بھی کرتے ہوں، لیکن حقیقت کیا ہے وہ سن لیجیے. حقیقت کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں شاگردوں کے ساتھ تھے، پھر اپنے شاگردوں کو آپ نے رات کے وقت بھیج دیا اور سب کچھ انہیں بتا بھی دیا کہ آج میں تمہارے ساتھ آخری دن بیٹھا ہوں. یعنی اللہ کے نبی کو اس بات کی خبر تھی کہ یہودی قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. سب چلے گئے گھر میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تنہا تھے، اپنے رب کی عبادت میں مصروف تھے. یہودی اپنے پلان اور منصوبے کے مطابق گھر کا گھیراؤ کرتے ہیں رات کو، اور اس کے بعد پلان کے مطابق اپنے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کو منتخب کرتے ہیں کہ اندر جا کر دیکھاؤ کہ عیسیٰ اکیلے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہے. معائنہ کر کے اس کے بعد پھر حملہ کیا جائے گا، جیسے بھی ہے ان کو سولی پر چڑھائیں گے. تو یہ جو ان کا ساتھی تھا وہ اندر معائنہ کرنے کے لیے آیا گھر کے اندر، اور اللہ کی قدرت دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جو اندر آیا تھا اس کو حضرت عیسیٰ کی شکل دے دیا. پوری شکل بھی نہیں، آدھی شکل. اب یہ چیک کرنے کے لیے جو بندہ گیا ہے کافی دیر تک باہر نہیں آیا، تو باہر جو کھڑے ہوئے تھے تلواریں اٹھائے، انہوں نے سوچا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، چلو انتظار کس بات کا، حملہ کر ہی دیتے ہیں. تو سب رات کے وقت اندر گھس گئے اور اس شخص کو بیٹھا ہوا پایا تو اس کو پکڑ لیا، اس پر حملہ آور ہوئے. ان کا ہی ساتھی تھا، اور پکڑ کر کے لائے اور اس کو مارا بھی، پھر اس کو سولی پر چڑھا بھی دیا، کیونکہ وہ شکل میں پورا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تھا. اور اس کے بعد سولی پر چڑھا دیا. یہ تو ظاہر سی بات ہے، انتقام کی ہوس میں جب آدمی کام کرتا ہے تو اسے ہوش و حواس بھی نہیں رہتا کیا کر رہا ہے، سوچنے کا بھی وقت نہیں رہتا. سولی پر چڑھا دینے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ہمارا آدمی کہاں گیا؟ جو چیک کرنے کے لیے گیا تھا، معائنہ کرنے کے لیے گیا تھا، ہمارا آدمی کہاں گیا؟ تو اتفاق ایسا تھا کہ اس کے پیر جو ہے وہ اس کے اصلی وہی والے پیر تھے، بدلے نہیں تھے. لوگوں نے کہا یہ ہمارا ہی آدمی ہے. کچھ ساتھیوں نے کہا کہ یہ ہمارا آدمی ہے. تو پھر ان کے آدھے لوگوں نے کہا اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو پھر عیسیٰ کہاں گئے، عیسیٰ کہاں چلے گئے؟ تو اس شک میں مبتلا رہ گئے. وہ یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکے. یہ بات اب کون بتا سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ. گھر کے اندر کی بات ہے، اور گھر کے اندر رات کے وقت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے. یہ بات اب کون بتا سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک 570 سال کا گیپ ہے، اور اس بیچ کوئی نبی بھی نہیں آئے. 570 سال کا گیپ ہے اور کوئی نبی نہیں آئے. اب یہ خبر کوئی نبی ہی دے سکتا ہے، کوئی نبی دے سکتا ہے. غیب کی خبر دینا ہے تو یہودی بھی لڑتے رہے، عیسائی بھی لڑتے رہے. عیسائیوں نے دیکھا صبح کہ پھانسی پر چڑھا دیا گیا ہے، سولی پر چڑھا دیا گیا، تو ان میں بھی دو فرقے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہاں پھانسی پر چڑھ گئے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام. آج بھی کئی عیسائی یہ کہتے ہیں کہ وہ پھانسی پر چڑھ گئے لوگوں کے گناہ معاف کروانے کے لیے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے جو خاص شاگرد رات میں ان کے ساتھ گھر پہ تھے، انہیں پتا تھا. 4 مشہور شاگرد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، یوحنا، لوقا، مرقس، متی، انہی کے نام سے آج بائبل میں ہے. 4 بائبل میتھیو اس کو کہتے ہیں، متی کو، اور یوحنا کو جان کہتے ہیں. انگلش میں بائبل جان یہ کہتے ہیں. اور لوقا ہے اور مرقس ہے، یہ عربی نام جو میں آپ کے سامنے کر. ان لوگوں کو یہ پتا تھا، انہوں نے لوگوں سے اختلاف کیا، نہیں ہمارے نبی سولی پر چڑھ ہی نہیں سکتے. تو ایک جماعت عیسائیوں میں یہ بھی تھی. تو اب ان سے سوال بھی کرتے تھے لوگ، اگر سولی پر نہیں چڑھے تو ہیں کہاں؟
وہ تو بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہاں؟ تو ان کے پاس بھی پورا پکا علم نہیں تھا، کیسے بتاتے؟ یہودی خود آپس میں اختلاف کیے ہوئے تھے، بعض کہتے تھے کہ ہم نے چڑھا دیا، اور بعض کہتے تھے کہ نہیں تم نے نہیں چڑھایا، وہ تمہارے آدمی کو چڑھایا ہے، اور اگر تمہارا آدمی نہیں ہے تو عیسیٰ کہاں ہے، عیسیٰ ہے تو پھر تمہارا آدمی کہاں ہے؟ اس بات پر چلتی رہی بحثیں کتنے سال؟ 550 سال۔ 570 سال کے بعد مکہ مکرمہ میں آمنہ کا لال پیدا ہوا۔ نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے، پھر آپ کے 40 سال کی عمر کے بعد قرآن کی آیتیں جب اترنے لگیں، قرآن کی آیتوں نے پچھلے ماں سبق ہوئے واقعات کا بھی تذکرہ شروع کیا، اور ایک ایک واقعے کو قرآن میں بتایا جانے لگا۔ انہی واقعات کی سمت میں جب عیسیٰ علیہ السلام کی سولی کی بات آئی، اب قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ آیتیں آج میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، ان لوگوں کا یہ قول لعنت کے قابل ہے جنہوں نے کہا ہے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا ہے جو اللہ کے رسول ہیں۔ جواب میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ ان لوگوں نے انہیں قتل کیا نہ انہیں سولی پہ چڑھایا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، یہ بھی صاف بیان کر دیا رب تعالیٰ نے، لیکن ان کو ایک شبیہ کا ایک شخص دے دیا گیا تھا۔ شبیہ کا مطلب ہم مثل ایک شخص دے دیا گیا تھا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، وہ یہودی ہو عیسائی ہو، ضرور اس کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ یقین کا علم کسی کے پاس نہیں، یقین کا علم کسی کے پاس نہیں۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، اللہ فرماتا ہے انہیں اس کی کچھ بھی خبر نہیں مگر یہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اٹکل پچھو لگا رہے ہیں، ایسا ہوا ہوگا ویسا ہوا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے جب وہاں گھر کے اندر سے ہوا کیا ہے کسی کو پتا نہیں ہے، تو صرف اور صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو بھی جواب دیا، یہودیوں کو بھی جواب دیا، اور مومنین کو بھی عقیدہ بتا دیا کہ حقیقت کیا ہے۔ اے مومنوں سنو، بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ بات کون کہہ سکتا ہے؟ سوائے ایک نبی کے کوئی یہ بات نہیں بیان کر سکتا۔ عیسائیوں کو احسان ماننا چاہیے میرے مصطفیٰ کا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے مولا نے ان کی عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت دنیا کو بتلائی۔ اور اتنا ہی نہیں، بی بی مریم پر لگے ہوئے تہمتوں کو بھی، بہتانوں کو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے سے اللہ نے برات کا اعلان فرمایا کہ بی بی مریم نہ کسی مرد سے ان کا کوئی تعلق رہا، نہ ان کو کسی نے چھوا، بلکہ جو ان کو بیٹا دیا گیا ہے وہ اللہ کی مشیت سے دیا گیا۔ یہ بات حضور نے فرمائی۔ ان عیسائیوں کو چاہیے تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرتے، پیروی کرتے۔ میں آپ کو حقیقت بتا دوں، جو نجاشی بادشاہ شاہ حبشہ ایک ملک ہے، ایتھوپیا اس کو آج کہتے ہیں، وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا، عیسائی، پکا عیسائی اور کتابیں پڑھا ہوا عیسائی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر حقیقت میں کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی جو کتابیں ہیں اس کو پڑھا ہوتا تو وہ ہمارے نبی کا کبھی انکار کر ہی نہیں سکتا، نہیں کر سکتا، کیونکہ جتنی علامات اس میں بتائی گئی ہیں وہ سب موجود ہیں۔ یہ تو ظالموں نے اب کھرچ کے نکالا ہے نا حضور کے اوصاف کو۔ تو حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کے ساتھ ہوا کیا ہے سنیے۔ مکہ والے جب صحابہ پر ظلم کر رہے تھے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا تم ہجرت کر کے حبشہ چلے جاؤ۔ اس میں تقریباً 70 صحابہ نے ہجرت کی تھی، حضرت عثمان غنی بھی تھے اس میں، ہاں بڑے بڑے صحابہ ہیں، حضرت جعفر طیار بھی ہیں، اور عورتیں بھی تھی، مرد بھی تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے گئے۔ جب وہاں گئے تو حبشہ کا جو بادشاہ نجاشی اس کا نام، وہ رحم دل انسان تھا، ہر آنے والے کو امن و چین سے رہنے دیا کرتا۔ لیکن جب یہ قافلہ پہنچا تو مکہ والے چھوڑنے والے تھوڑی نہ تھے، یہ ظالم کفار و مشرکین وہاں پر بھی پہنچ گئے نجاشی کے پاس۔
وہاں جا کر کے مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کے لیے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے دشمنی کہیں پر بھی وہ ختم نہیں کرنا چاہتے. آج ہم بولتے ہیں یہ قرآن کے احکامات کو لے کر تو آج ان کو آگ لگتی ہے کہ آپ کے ہاں جہاد کی آیتیں ہیں. کبھی تم نے ٹھنڈے دل سے یہ سوچا بھی کہ ان کافروں نے مسلمانوں کا کتنا تنگ کیا تھا, کہاں کہاں پکڑ کے مارتے تھے؟ یہ کبھی ذکر نہیں کرتے یہ دجالی میڈیا, کبھی نہیں. حضرت بلال حبشی کے وہ مصائب کیوں نہیں بیان کرتے آج؟ یہ کبھی بیان کرتے ہوئے ان کو سنا؟ صرف ان کو یہی یاد آتی ہے کہ جہاد کی آیتیں آئی ہیں, جہاد کی آیتیں, کتنے مسلمان شہید ہوئے دردناک انداز میں. ان کو وہ سب باتیں یاد نہیں ہیں. میرے عزیزو, نجاشی کے ہاں یہ پہنچ گئے مکہ والے اور جا کر کے اس کے کام بھرنے لگے, بڑے بڑے تحفے لے کر کے گئے اور اس کی دعوت کیا, خوب کھلایا پلایا. اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا. نجاشی ان کی خاطر تواضع تو کیا, بڑے پیسے والے تاجر لوگ ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس نے کہا میں ان سے بھی ایک بار سن لوں گا کیا بات ہے. تو پھر وہ جو مسلمان آئے تھے پناہ لینے کے لیے حبشہ میں, ان کو بلوایا. صحابہ بھی تھے اس میں, صحابہ ہی تھے. بلایا کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں, تمہارا کیا مسئلہ ہے مکہ میں؟ یہ لوگ بھی آئے ہیں, ان کے خلاف وہاں پر کان بھڑکانے والے آئے تھے. تو جب سامنے بات کرنے کی بات آئی تو حضرت جعفر طیار سامنے آئے, جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی ہیں. جعفر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے سگے بھائی ہیں. آگے بڑھے اور جیسے جیسے وہ سوالات کرتا تھا نجاشی, آپ جواب دیتے تھے. وہ سارے انہی باتوں کی سوالات کرتا تھا جو اس کے ذہن میں انجیل پڑھ کر کے تھے کہ آخری نبی کیسے ہوں گے, آخری نبی کیسے ہوں گے, اس کے متعلق وہ سارے سوالات کرتا تھا. جس کو تم نبی کہہ رہے ہو اس کی تعلیمات کیا ہیں؟ تو حضرت جعفر نے کہا صرف بڑی تعلیم تو یہ ہے کہ ہمارا نبی بندوں کی عبادت سے ہمیں نکال کر کے رب کی عبادت میں لے جاتا ہے, مخلوق کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت کی طرف لے جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے دنیا میں جو کچھ بھی ہو مخلوق ہے نا, چاہے پتھر ہو, درخت ہو, کوئی بھی ہو, یہ مخلوق ہے. ان کی عبادت سے نکال کر وہ نبی ہمیں خالق کی عبادت کی طرف لے جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس نے پوچھا کہ اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ وغیرہ؟ کہا نہیں. اور پھر وہ عرب کے مشہور شریف خاندان قریش میں پیدا ہوئے. ساری علامتیں پوچھنے کے بعد نجاشی بادشاہ نے کیا کہا کہ میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں, جس کے انتظار میں تھا مجھے وہ مل گیا اور میں ایمان لاتا ہوں. وقت کا بادشاہ جو عیسائی بھی تھا اور وہ ایمان قبول کیا. میرے عزیزو, اس کی موت جب ہوئی رضی اللہ عنہ, جب ان کی موت ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غائبانہ طور پر اپنے علاقے میں ہی نماز جنازہ بھی ادا کرائی. خود حضور نے نماز پڑھائی. آپ نہیں گئے تو نہیں, حبشہ نہیں گئے, لیکن جہاں موجود تھے وہیں سے جنازہ پڑھائی. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب عیسائیوں کو اگر وہ ٹھنڈا دل رکھتے ہیں, اور میں یہ کہتا ہوں کہ جانبداری کے ساتھ نہیں, حقیقت کی تلاش میں جب پڑھیں گے میرے نبی پاک کو اور قرآن کو, تو انکار نہیں کر سکتے, انکار نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا, جس کو ہرکلس کہا جاتا ہے, اس کے پاس بھی یہی معاملہ ہوا تھا. جب اس نے مسلمانوں سے پوچھا کہ وہ نبی کیسے ہیں, مسلمانوں سے نہیں بلکہ ابو سفیان سے پوچھا تھا جو ابھی ایمان لائے نہیں تھے. ابو سفیان ایمان لائے نہیں تھے, وہ مسلمانوں کے خلاف بات کرنے کے لیے گئے تھے, لیکن بادشاہ نے جتنے سوالات کیے اس میں سب ان کو حضور کی تعریف ہی کرنی پڑی. کیا کرتے ہیں؟ ابو سفیان خود کہتے ہیں اگر میں جھوٹ بولتا تو میرے لوگ تھے جو مکہ والے وہ پکڑ لیتے, کہتے کہ ابو سفیان اتنا بڑا آدمی جھوٹ کیوں بول رہا. تو ہر بات بتا دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو ہرکلس جو بادشاہ ہے روم کا, عظیم الروم اس کو کہا جاتا, وہ ہرقل اعظم کہتا ہے کہ قسم خدا کی اگر وہ تمہارے نبی یہاں ہوتے تو میں ان کے پاؤں دھو کر پانی پیتا.
لیکن یہ اور بات ہے کہ وہ ہدایت نہیں لایا، ہدایت پہ نہیں آیا، ایمان نہیں لایا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے. ہاں، اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کرے.